وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تیسری صفت کا بیان چل رہا ہے۔ متقین کی صفات میں سے تیسری صفت یہ ہے کہ وہ نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے میں بھی بہت زیادہ فراخ دلی کا، فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ایک مسلمان پر جس طرح یہ ذمہ داری لازم ہے کہ وہ اللہ سے اپنا تعلق قائم رکھے، اسی طرح اس پر یہ ذمہ داری بھی لازم ہے کہ مخلوق خدا سے بھی اپنا تعلق قائم رکھے۔ یہ دونوں باتیں ہوں گی نا۔ اللہ سے تعلق قائم کیسے ہوگا؟ اس کی نماز، اپنی نماز کی پابندی کرے گا، وہ نماز اپنی صحیح کرے گا، یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے گا۔ اور جب وہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ پر آئے گا تو اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا تعلق صحیح ہو جائے گا کہ وہ جو حقوق اس پر بندوں کے عائد ہوتے ہیں وہ انہیں جان لے گا۔ یہ جو لفظ ہے اگر ہم اس کو جانیں، اس پر غور کریں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جو ہم نے اسے دیا۔ اب ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ملنے والی ہر شے رزق کہلاتی ہے۔ اب یہاں یہ نہیں ذکر کیا گیا کہ جس کا بندہ مالک ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کو دیا۔ اب ينفقون کا جو لفظ ہے وہ تمام صدقات واجبہ کو بھی، نافلہ کو، یعنی زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، ہر ایک کو یہ لفظ جو ہے وہ شامل ہے۔ اب جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ در حقیقت اس بات کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ میں دے رہا ہوں اللہ کے راستے میں یہ میرا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ ہی نے مجھے عطا کیا تھا، اور اللہ ہی کے عطا کیے ہوئے میں سے میں اللہ کے بندوں پر خرچ کر رہا ہوں۔ جب اس کے ذہن میں، اس کے دل و دماغ میں یہ اعتراف وہ اب اس جگہ دیتا ہے اس اعتراف کو، تو یہ اس کی ایک بہت بڑی اصلاح کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اسے پتہ ہوتا کہ جو میں دے رہا ہوں یہ میرا نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ یہ میرا ہے، میں نے اپنی عقل سے، صلاحیت سے اس کو کمایا ہے، مجھے خرچ کرنے کا اختیار بھی ہے، تو یہاں سے تو وہ متمول، وہ مالدار آدمی، اس کے تکبر کا راستہ کھل جائے گا کہ جب وہ یہ سوچے گا کہ میری صلاحیتیں اور میرا ذہن، میری سوچ، میری عقل، میں نے اس کے بلبوتے پر یہ مال کمایا، پھر تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا۔ تو اسلام نے اس تصور کو ہی ختم کر دیا کہ آپ یہ سوچیں کہ جی میں نے اپنی عقل سے کچھ کمایا، فرمایا ہم نے تجھے دیا۔ اگر بندہ یہ کہ جی میں نے عقل استعمال کر لی، تو بھئی عقل کو کس نے تمہیں عقل دی؟ شعور کس نے دیا؟ دیکھیں ہم بعض اوقات کوئی چیز تلاش کر رہے ہوتے ہیں، وہ سامنے پڑی ہوتی ہے، ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جاتے ہیں، وہ نہیں ملتی، اور بعد میں پھر ہمیں وہ اپنے سامنے ہی نظر آ جاتی۔ اچھا، یہاں اسلام کا جو معاملہ ہے بہت اہم ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھیں کہ جب ہمیں ایک تکبر سے بچنے کے لیے ایک راستہ دے دیا گیا کہ سب کچھ اللہ نے دیا، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تو وہ کہتے جی تھوڑا سا رکھ لو، باقی سارا میرے راستے میں خرچ کرو، تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا سارا رکھ لو، تھوڑا سا میرے راستے میں دے دو۔ وہ جو زکوٰۃ کی صورت میں ہم پر لازم ہوا 2.5%، جس کو ہم پر لازم قرار دیا گیا، اب باقی سارا ہمارا، سارے میں سے 2.5% ہم نے دینا ہے، یعنی کہا سارا تم رکھ لو۔ دیا بھی اللہ نے، اور اس کے بعد مالک بھی سارا کا سارا بندے کو بنا کے کہا تھوڑا سا اس میں میرے راستے میں دینا ہے، باقی سارا تمہارا۔ اور اگر وہ یہ بیان کر دیتا 2.5% تمہارا، باقی سارا میرا، تو ہم تو اس حکم کے پابند ہیں۔ لیکن اس نے ہم پر کتنا کرم کیا کہ تم یہ مال سارا لے لو، تمہیں سارا دے دیا، اس میں سے تھوڑا سا میرے راستے میں دینا ہے۔ اب یہ اس کی کتنی بڑی کرم نوازی ہے کہ وہ یہ بات بیان کر کے کہ ہم نے تجھے دیا، ہمارے راستے میں خرچ کر۔ یہاں اگر ہم اس نعمت کو سمجھیں تو ایک بنیادی بات سمجھیے گا۔ یہودی کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، قرآن بیان کرتا ہے۔ دوسرا، وہ اپنے آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام کی اولاد میں شمار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم، اور دنیا میں جو یہودی ہیں وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ سپریم سمجھتے ہیں،
وہ کہتے ہیں جی جو یہودی ہوگا بائی برتھ، پیدائشی یہودی ہوگا، دوسرے کو دعوت دے کے کوئی یہودی نہیں بن سکتا، کیونکہ ہم سپریم ہیں، کیونکہ ہم نبی کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو وہ اپنے آپ کو کیا کرتے، چونکہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم نبی کی اولاد ہیں، لہٰذا ہم سے حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اب یہ ذہن میں بات بیٹھ گئی۔ اب جسے یہ پتہ ہو کہ میں جو مرضی کرتا رہوں مجھ سے حساب کتاب نہیں ہوگا، تو وہ خرابی کی طرف جائے گا کہ نہیں جائے گا۔ دوسرا، عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جی ہماری سب کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے، سب کے گناہوں کا کفارہ ادا کر گئے، اب ایک بچا ہمارا دین، اس دین نے یہ تعلیم دی، اب جو کرو گے اس کا تمہیں ہی جواب دینا پڑے گا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تم نے کیا تو تم جواب دو گے۔ اور نیکیوں کا معاملہ آئے تو پھر قرآن نے یہ بیان کیا کہ تمہاری نیکیوں کا فائدہ تمہاری اولادوں کو بھی ہوگا، تمہاری نیکیوں کا فائدہ تمہاری اولادوں کو بھی ہوگا، ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں قرآن فرما رہا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا، تو باپ کی نیکی جو تھی وہ نیچے تک آئی۔ تو اب اسلام نے یہ عقیدہ دیا کہ عمل کی بنیاد پر سزا اور جزا کا تصور جب قائم کر دیا تو انسان اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرے گا اس نیت پر کہ مجھے آخرت میں اس کا اجر ملے گا، گناہوں سے رک جائے گا کہ نہیں یہاں تو سزا ملے گی، آخرت میں بھی اس کا گناہ ہوگا، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ باری تعالیٰ نے ہمیں کس قدر احسان کرتے ہوئے ہمیں دین اسلام میں رکھا کہ بھئی تم ہر وقت یہ ذہن میں رکھو گے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کر رہے ہو تب بھی ہم تمہیں فائدہ ثواب دے رہے ہیں، یعنی ہمارے دیے ہوئے میں سے دے رہے۔ اور آپ کسی کو مال دے کر کہیں کہ بھئی اس میں سے کچھ دے دے، اور وہ وکیل بنا کے آپ کسی کو مال دے دیں اور کہیں جی اس میں سے 100 روپیہ کسی کو دے دے، تو وہ یہ کہے گا کہ میں نے کیا، آپ کہیں گے میں نے کیا ہے، وہ یہ کہہ دے کہ آپ کو جی 100 میں نے کیا، آپ اسے کہیں گے تو نے کہاں سے کیا، تیرا تو ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سارا کچھ دے کے فرما رہے ہیں ہے میرا لیکن ثواب تجھے ملے گا، ہے میرا لیکن ثواب تجھے ملے گا، تو میرے راستے میں خرچ کر۔ تو اس لیے پھر کہا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو فرمایا متقین کی تیسری صفت یہ ہے کہ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دعا کریں باری تعالیٰ سے کہ باری تعالیٰ ہمیں دامے درمے قدمے سخنے جو بھی ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، باری تعالیٰ ہمیں صحیح جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔